گیا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روندے جا رہے نے اکھاں وچوں آنسو بہاندے جا رہے نے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی طبیعت اس طرح دی بخار بھی ہے سرکار نو کیسا جان سارے جڑا اس وقت قصاص لینا چاہ رہا ہے حضرت بلال حبشی روندے روندے جاندے نے جا کے دستک دیتی نا سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ ساجدہ سیدہ فاطمہ زہرا نے فرمایا بلال کی میں آئے ہو سارا ماجرا سنا دیتا سرکار نے بھیجا ہے چابک لے گیا ہو حضرت فاطمہ زہرا ہوئی چابک لے کے امدیاں نے پر اپنے بیٹے امام حسن بھی بلا لیا نے امام حسین بھی بلا لیا سیدہ فاطمہ زہرا نے دوان شہزادے بلا کے دے حکم کی کتاب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی فرمان لگیاں اے حسن اے حسین جاؤ اپنے جسمت جا کے سو گھوڑے کھا لیا جے نانا مصطفیٰ دے ایک نہ لگن لیا اے حسن حسین جاؤ نال حضرت بلال حبشی لے کے آ رہے نے گھوڑا لے کے آ رہے نے چابک لے کے آ رہے نے نالے امام حسن حسین بھی آ جاندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ جس ویلے پہنچ دے نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابک پکڑیا فرمایا بدلہ لے تو آسانو مار چابک گیا آقا نے کولے بٹھا کے دے آقا شاکیت کر دینے ننگی کٹ سی اس دن ننگی کٹ سی اس دن حضور میری کہ آقا شام نے ادب بجا کے دے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لے گھوڑاؤ اے لے چابک کے بدلہ لے اور جناب والا ذرا غور کرو نا اکھاں دے اندر منظر تے لے آؤ نا کون سی آبائی کرام اگر کوئی غیر نظر نہ سرکار وال ویکھے تو دی نظراں کٹ دے نے غیر ارادے دے نال ہاتھ کے کرے تے ہاتھ کٹ دے نے پر عجیب معاملہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کے آئے عرض کیتی آقا شام میرا جسم حاضر ہے میرے جسم تے ادار کونے مار لے سرکار وال نہ جائیں سرکار نے فرمایا ابو بکر پیچھے ہو جاؤ میرا تے آقا شاہ دا معاملہ ہے پھر جناب والا عمر فاروق کے آمدے نے سرکار فرمایا پیچھے ہو جاؤ عثمان غنی آئے مولا علی آئے اور صحابہ کرام کے آمدے نے اے آقا شاہ ساڑھے بھی سمادر نے جنیاں دل کر نہیں مار رہے سرکار آمنا جائیں سرکار فرما میرے پیچھے ہو جاؤ یہ میرا تے آقا شاہ دا معاملہ ہے پھر جناب والا حسنین کریمین طیبین طاہرین کے آ جاتے ہیں امام حسن تے حسین کے آئے علی تے آقا شاہ ساڑھے جسم حاضر نے جنیاں دل کر نہیں مار رہے سرکار مرنا جائیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حسن حسین میرے شہزادیوں پیچھے ہو جاؤ میرے بیٹیوں پیچھے ہو جاؤ میرا تے آقا شاہ کا معاملہ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لئے آقا شاہ کر دینے ننگی کانڈ سی اس دن حضور میری کیا آقا شاہ نے ادب بجا کے دے کملی والے چکی قمیض
فوراً سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض اٹھا دی تھی یہ نہیں فرمایا تاشا شابت مارنے کے مجھے مار لے میں نے بندے میں چھوڑ قمیض اٹھا نا سرکار کی سیرت ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تاشا لے میں قمیض بھی اٹھا دینا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھا دیتی صحابہ دیاں چیزاں نکل گئیاں صحابہ داروں کی تاروں نے چنگا سرکار دا جامع سارے اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار میں پھر سرکار دی قمیض بھی اتے کرائی سرکار کو قصاص لے رہا ہے ان توجہ دے نال سماعت فرمایا نے جس ویلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قمیض مبارک اٹھائی نا حضرت شابت ہتھوں ڈگ پیندا ہے کدی سجے جاندے نے کدی کھپے جاندے نے کدی اگے جاندے نے کدی پیچھے جاندے نے وجہ وچ آ کے اے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دے دواں موڑیاں دے درمیان مہر نبوت والا دے نال لکھیا ہے محمد رسول اللہ دے لیا شکنے تو بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمی ڈگ پیندے نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں تے ڈگ کے ہاتھ جوڑ کے عرض کردے نے یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مقصد قصاص لینا نہیں سی یا رسول اللہ میں تے زندگی وچ انتظار کردا رہیا کبھی تسی مدینہ آبادی گلی میں چلتے ہو ہوا چلے قمیض اتے ہو جائے میں مہر نبوت نو بوسا دے لواں پر زندگی وچ ایسا موقع کوئی نہیں آیا یا رسول اللہ جس ویلے اج تسی بار بار فرمایا ہے اے کوئی قصاص لین والا تے اپنا قصاص لے لے میں سوچیا تاشا اس تو ود کے وڈیا موقع کوئی نہیں ہونا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ حق بن کے ذکر دینے کملی والے آقنی معاف مینو اپنے کرم دایا پر برسا اور سرکار نے فرمایا صحابہ کسی نے چلتا پھرتا جنتی ویکھنا ہوئے تو میرے آقا ہوئے اللہ تکبیر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلام سرکار صلی اللہ